پروگرام لیٹس ٹاک اور میں آپ کا میزبان انجم رضوی خواتین و حضرات کی پروگرام لائیو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ تمام سوالات جو میرے ذہن میں ہوتے ہیں اور وہ تمام جواب مجھے بذریعہ ای میل بھیجتے رہتے ہیں اس پر گفتگو ہو، ان کے جوابات تلاش کیے جائیں اور اگر پروگرام کے ختم ہوتے ہوتے جوابات نہ بھی ملیں تو ہماری سوچ کے زاویے جو ہیں وہ درست سمت کی طرف گامزن ہو جائیں۔ پاکستان میں اس وقت آپ دیکھ ہی رہے ہیں ہر دوسرے روز ایک نیا ایشو ہوتا ہے۔ اب آج کل کی خبریں جو آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ حکومت نے سپریم کورٹ اور حکومت کے درمیان جو ایک تنازع چل رہا ہے اس میں انہوں نے فرنٹ فٹ پہ کھیلنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس سلسلے میں آپ نے دیکھا تھا اتوار کو سینیٹر فیصل رضا عابدی نے ایک بڑی دھواں پریس کانفرنس کی تھی اسلام آباد میں، پیپلز پارٹی کے سیکریٹریٹ میں کی تھی۔ پیپلز پارٹی کا جھنڈا بھی ساتھ میں لگا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی وہ پریس کانفرنس ختم ہوئی تھوڑی دیر بعد حکومتی حلقوں سے یہ بیان آ گیا کہ یہ حکومت کی رائے نہیں ہے بلکہ ان کو شو کاز نوٹس بھی دے دیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے چیف جسٹس کے اوپر بے انتہا کرٹیسزم کیا تھا اور عدلیہ کو خاصے آڑے ہاتھوں لیا تھا اور اپنا نقطہ نظر واضح کیا تھا۔ فیصل رضا عابدی نے بھی آخر میں یہی کہا کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے، یہ اس سے ان کی پارٹی پالیسی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب آپ اپنے پارٹی کے پلیٹ فارم سے بولتے ہیں، اس کے سیکریٹریٹ سے بولتے ہیں، جھنڈا سامنے ہوتا ہے، اس پارٹی کے آپ منتخب سینیٹر بھی ہیں، تو پھر ظاہر ہے وہ پارٹی کا موقف ہی لیا جاتا ہے۔ کہا جا رہا ہے، کچھ تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غالباً فیلرز لینے کی کوشش ہوتی ہے کہ اس طرح سے وہ فیلرز لیے جاتے ہیں اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ حکومتی حلقوں میں یا مقتدر حلقوں میں یا عوام میں اس قسم کے خیالات کی پذیرائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، اور جب اگر ہو جاتی ہے تو اس چیز کو آگے بڑھایا جاتا ہے، اور اگر وہ نہیں ہوتی تو پھر ظاہر اس قسم کے بیانات کو واپس لے لیا جاتا ہے۔ مگر اس سارے سلسلے میں جو ساری ایک صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ عوام کو کون پوچھ رہا ہے، عوام کو کون ریلیز دے رہا ہے۔ رمضان پیکیج تھا یوٹیلیٹی سٹورز کا، ہم نے جب تحقیق کی، آپ نے میڈیا کے مختلف چینلز پہ میرے مختلف کولیگز کو یہ پروگرام کرتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا جنہوں نے یہ کہا کہ اس میں تو کوئی سچائی نظر اس لیے نہیں آتی ہے کہ سب سٹینڈرڈ اشیاء ہیں یوٹیلیٹی سٹور پہ، بے شک قیمتیں کم ہوئی ہیں لیکن وہ اشیاء جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو عام آدمی اپنے کھانے پینے کی زندگی میں استعمال کرے۔ سب سٹینڈرڈ ہیں اور لوگ مجبور ہیں کھلے بازار سے مہنگے داموں اشیاء خریدنے میں، خصوصاً کھانے پینے کی اشیاء۔ لیکن جو ساری بات ہے اور اس وقت جو موضوع ہے میرا وہ یہ ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے اعتزاز احسن صاحب کا بھی ایک سٹیٹمنٹ دیکھا، اس میں انہوں نے کہا کہ عدلیہ آزاد ہے، اتنی آزاد ہے کہ آئین سے بھی آزاد ہے۔ تو یہ اس قسم کی جو باتیں ہو رہی ہیں یہ بلا شبہ اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ یہ اداروں کا ٹکراؤ جو ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن اس میں پارلیمنٹ کیا رول ادا کر رہی ہے، عوام کیا رول ادا کر رہے ہیں۔ ٹیلی فون لائن پہ میرے ساتھ موجود ہیں سابق ڈائریکٹر جنرل ہیں انٹیلیجنس بیورو کے اور سابق سفیر ہیں پاکستان کے برائے سری لنکا، جناب کرنل ریٹائرڈ بشیر ولی محمد صاحب، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ کرنل صاحب السلام علیکم۔ کرنل صاحب السلام علیکم۔ ہلو، مجھے ان کی آواز شاید نہیں آ رہی ہے، ہم دوبارہ سے کوشش کرتے ہیں ان سے رابطہ کرنے کی۔ بات یہ تھی کہ میں چاہ رہا تھا کہ کرنل بشیر ولی محمد سے ان کو لائن پہ لے کے آئیں اور ان سے گفتگو کریں اور پھر اس گفتگو میں ان کو بھی شریک کریں اور ان کی بھی رائے دیکھیں، کیونکہ بلا شبہ اسلام آباد جو ہے اس وقت وہ افواہوں کا بہت بڑا گڑھ ہے۔ روزانہ ایک نئی سٹوری آتی ہے، کبھی کوئی کہتا ہے حکومت جا رہی ہے، کبھی کہتا نہیں جا رہی ہے۔ مثلاً راجہ پرویز اشرف جو ہے موجودہ وزیر اعظم، ان کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے بھی دن وزیر اعظم کے طور پہ گنے جا چکے ہیں اور غالباً سپریم کورٹ ان کو بھی لیٹر لکھنے کا کہے گی، اور اگر انہوں نے بھی انکار کیا تو شاید ایک اور وزیر اعظم کو گھر جانا پڑے اور پھر شاید ایک تیسرا وزیر اعظم بھی آئے۔ لیکن انتخابات جو ہیں وہ کب کال ان ہوں گے یہ بھی ابھی نہیں طے ہے۔ بس ایک سٹیٹمنٹ تھا آصف علی زرداری صاحب کا جس میں انہوں نے صدر پاکستان کا انہوں نے یہ کہا تھا کہ انتخابات وقت پہ ہوں گے۔ وقت کا تعین بہرحال ڈیٹ اینڈ ٹائم ابھی تک نہیں ہوا ہے، نہ کوئی عبوری حکومت کی بات چیت ہوئی ہے، لیکن دیکھنا یہی ہے کہ کب یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن عمران خان کی اور اس وقت جو پی ایم ایل این کے درمیان ٹھن گئی تھی، تازہ ترین خبر یہ ہے کہ خواجہ آصف نے یہ کہا ہے کہ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ ہم عدالت میں جائیں گے، جس پہ خواجہ آصف نے یہ کہا کہ میں اسی دن کا انتظار کر رہا تھا۔ خواجہ آصف نے ایک پلندہ تھا، آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں
جو انہوں نے اٹھا رکھا تھا اور عمران خان پر الزامات کی بوچھاڑ کی تھی، اور اس میں ان کا موقف یہ تھا پی ایم ایل این کا کہ شوکت خانم میموریل ہاسپٹل ہو گیا یا نمل یونیورسٹی ہو گئی، یہ سارے رفاہی کام ہیں جو عوام کے پیسے سے، زکوٰۃ سے، خیرات سے، صدقات سے چلتے ہیں، اور بلا شبہ اس میں غریبوں کا بھی علاج ہوتا ہے، لیکن عمران خان کو اس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ادھر دیکھا یہ گیا ہے کہ عمران خان بھی اپنی جب کسی کامیابی کی دلیل ان سے پوچھی جاتی ہے، کیونکہ عملی سیاست میں انہیں کوئی تجربہ بھی نہیں ہے، لیکن جب بھی ان سے یہ سوال ہوتا ہے تو وہ اور ان کے پارٹی کے ممبرز یا لیڈرز جو ہیں وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ عمران خان نے کینسر ہاسپٹل ایک بنایا جو بلا شبہ ایک بہت عمدہ قابل تعریف چیز ہے، نمل یونیورسٹی بنائی، تو عمران خان اہل ہیں کسی بھی ایک پروجیکٹ کو سنبھالنے کے۔ ملکی سیاست جو ہے وہ ہاسپٹل مینجمنٹ سے ذرا سی الگ ہوتی ہے، انڈاؤمنٹ فنڈ مینجمنٹ سے الگ ہوتی ہے۔ ملکی سیاست میں بہت گھماؤ پھراؤ اور پیچ ہوتے ہیں، اس میں مختلف ٹیئرز ہوتے ہیں، عوام کے بھی 17-18 کروڑ عوام جو ہیں وہ مختلف ٹیئرز میں رہتے ہیں، اور ان کے مسائل کو حل کرنا یہ بھی بڑا ایک سکلفل کام ہے۔ میرے خیال ہے کرنل بشیر ولی محمد صاحب دوبارہ سے ٹیلی فون لائن پہ آ گئے ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم کرنل صاحب۔ ہلو جی کرنل صاحب، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں آواز ٹھیک ہے۔ ہلو ہاں ایک تو کہیں یہ لائن نمبر پہ زیادہ بہتر۔ میرے خیال ہے دوبارہ سے میں اپنے پروڈیوسر سے کہوں گا کہ دوبارہ سے ذرا ٹرائی کر لیں کرنل صاحب کو، کیونکہ مجھے پہ آ جائیں، یہ بار بار موبائل پہ آ جاتے ہیں، ان کی آواز جو ہے وہ صحیح طرح اسٹوڈیو میں نہیں آ رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہم بات کر لیتے ہیں۔ بات ساری یہ ہے خواتین و حضرات جو میں بات کر رہا تھا کہ اس میں اداروں کا جو تقدس ہے وہ کیا ہوگا۔ ادارے ہمارے ہاں ویسے ہی جو باقی ادارے تھے، پی آئی اے ہے، ریلوے ہے، سٹیل مل ہے، یہ تو آپ کو سب کو پتہ ہی ہے کہ کس حال میں پہنچ رہے ہیں، کس طرح سے جا رہے ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ باقی اداروں کو کیا ہوگا، لیکن خصوصاً عدلیہ اور حکومت کی جو محاذ آئی ہے وہ کوئی اچھا موڑ لیتی نظر نہیں آ رہی ہے، اور اس پر ظاہر ہے لوگوں کا بھی موقف ہے، کیونکہ ایک آزاد ہمارے پاس عدلیہ ہے، اور ظاہر ہے وہی عدلیہ جو ہے وہ عوام کی آس بھی ہے اور لوگوں کی امید بھی ہے، اور اس عدلیہ کو جتنا کم ملائن کیا جائے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ اول تو ملائن کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، لیکن دیکھنا یہ پڑے گا کہ آخر حکومت اب کون کون سے سٹیپس ایسے لے رہی ہے کہ جس سے کہ یہ سب چیزیں واضح ہو جائیں۔ پچھلے دنوں تو بڑی خوش آئند اطلاعات یہ آئی تھیں کہ شاید حکومت عدلیہ کی طرف سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ وہ ہمارے بھی پریسیڈنٹ ہیں اور آپ اس کو افہام و تفہیم سے طے کریں، لیکن لگتا نہیں ہے کہ یہ معاملہ جو ہے اتنی آسانی سے حل ہونے کے لیے جا رہا ہے، خصوصاً اس وقت جب کہ راجہ پرویز اسرت شاہ صاحب جو ہیں وزیر اعظم پاکستان، ان کو بھی طلب کیا گیا، اور غالباً عدالت بھی ان سے یہی ایک سوال کرے گی جو کہ پچھلے وزیر اعظم سے بھی کیا تھا کہ وہ خط کیوں نہیں لکھ رہے، اور خط لکھنا ضروری ہے، اور اس کے جواب میں جب بھی کوئی آئینی توجہ پیش کی جائے گی۔ پھر توہین عدالت کا ایک خاص چیز یہ بھی ہوئی ہے کہ وہ جو ایک جلد بازی میں بنایا گیا امینڈمنٹ تھا قانون کا توہین عدالت کا، وہ بھی عدالت نے اس کو کل عدم قرار دے دیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس میں بہت سقم تھی، بہت سے قانون سازوں نے اور قانونی ماہرین نے بھی اس پر رائے زنی یہی کی تھی کہ وہ بہت عجلت میں بنایا گیا ایک قانون تھا، اور اس میں سقم بہت تھی، اس میں پرابلمز بہت تھے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں میں یہاں پہ، بریک کے بعد آتے ہیں اور پھر اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، اور کوشش کریں گے کہ کرنل بشیر ولی محمد بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ آ جائیں تاکہ ان کا بھی تجزیہ ہم سن سکیں۔ خواتین و حضرات کہیں جائیے گا مت، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آ رہا ہوں۔